بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات، ابلیس کا تعلق جنات میں سے ہے، جن میں سے بعض اس کے ساتھی شیاطین جنات ہیں، جبکہ بہت سے عبادت گزار نیک اور مسلمان جنات ہیں۔ انسان کو اللہ نے محدود نظر سے نوازا ہے، وہ جنات کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے ان میں سے بعض شیاطین ہمارے ارد گرد دلوں میں وسوسہ ڈالنے کو موجود رہتے ہیں، مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیشتر انبیاء کرام کو لاتعداد صفات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نہ صرف ابلیس کو دیکھ سکتے تھے بلکہ براہ راست مناظرہ بھی ہوا ہے۔ ان واقعات کی تفصیل ہم انسانوں کے لیے کسی خزانوں سے کم نہیں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ انہی واقعات میں دو کا تذکرہ آج کی ویڈیو میں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اس محفل میں شیطان آ گیا۔ اس کی حالت کچھ یوں تھی، اس نے رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب وہ محفل میں داخل ہوا تو اس کی اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے شخص تو کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو ہلاک ہو، تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ کی محفل میں بیٹھوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے دریافت کیا، اچھا یہ بتا، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ میری ٹوپی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیری ٹوپی میں کیا خاص بات ہے جو سب کی توجہ کا مرکز بن گئی؟ شیطان کہنے لگا، میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس کا شکار کرتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا مطلب ہے تیرا؟ تو اس ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے؟ تجھے کیسے پتہ چلتا ہے یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا ہے؟ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ابلیس نے کہا، اس کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ میری اس رنگین ٹوپی کے اندر وہ راز ہیں جن سے میں شکار کرتا ہوں۔ ان میں پہلی علامت یہ ہوتی ہے، اس بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اس بندے کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس خود کو ہی سب کچھ خود ہی تصور کرنے لگتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے، وہ اپنے گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ سوچتا نہیں کہ میں نے کتنے گناہ کر دیے۔ بس یہ 3 علامات جس میں ظاہر ہو جائیں، سمجھ لینا وہ پوری طرح میری قابو میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن ایک دم ابلیس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا؟ شیطان کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے شر سے بچنا ہے تو 3 موقعوں پر محتاط رہو۔ آپ علیہ السلام نے اس سے 3 موقع پوچھے تو کہنے لگا، عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی میں مت بیٹھو، کیونکہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے غافل کر دیتا ہوں، میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ، اگر تم اللہ سے کسی بات کا عہد کرو تو اسے پورا کر دو، کیونکہ جب عہد پورا کرنے میں دیر کرتے ہو تو میں اپنے وسوسوں سے اس عہد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں۔ تیسرا کام یہ، جب تم اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دینے کی نیت کرو تو فوراً دے دیا کرو، اس میں تاخیر مت کیا کرو، میں مزید تاخیر کرواتا رہتا ہوں اگر تم تاخیر کرو گے، حتیٰ کہ وہ بھول جاتا ہے اور اس صدقے سے اس کو جو نفع ہونے والا ہوتا ہے اس سے بے خبر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا 3 باتوں پر عمل کرو جو کامیابی کا زینہ ہیں۔ ابلیس نے یہ 3 باتیں کہیں اور فوراً کھڑا ہو گیا، سر پکڑ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں نے کیا کر دیا؟ اے موسیٰ، میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو نہیں بتانی چاہیے تھیں، کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو۔ اب آپ یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچا دو گے، اس طرح ان پر عمل کر کے ساری دنیا اپنے آپ کو بچا لے گی۔ یہ کہتے ہوئے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہو گئی۔ شیطان آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا،
اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تو کیا مجھے کوئی بات بتائے گا؟ تو خود جھوٹا اور مکار ہے، مجھے تیری بات سے کیا فائدہ؟ بلکہ میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ تو لوگوں کے اندر فساد اور شیطانیت پھیلاتا رہتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا، ابن آدم میں سے کس قسم کے لوگ ملے ہیں؟ تو اپنے شر پھیلانے کے تجربے سے مجھے بتا کہ تجھے کتنی قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابلیس بولا، اگر میں ان لوگوں کو تقسیم کروں تو مجھے 3 قسم کے لوگ ملے ہیں جن میں سے میرا پالا پڑا ہے۔ ان میں پہلی قسم کے بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، سخت سے تیری کیا مراد ہے؟ اس نے کہا، سخت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں بہت مشکل سے بہکا کر ورگلا کر ان سے گناہ کرواتا ہوں، لیکن بعد میں یہ لوگ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق انہیں بخش دیتا ہے۔ پھر میں دوبارہ گناہ کرواتا ہوں، وہ دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے کافی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ کر کے پاک ہو جاتے ہیں، اس بات سے میری بڑی جان جاتی ہے۔ اللہ پاک ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ مستقل ہمارا بندہ بن جائے، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم اسے بہکانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا، اس لیے یہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ گیند کی مانند ہیں، یہ مکمل ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، ہم جتنا مرضی گناہ کروا لیں یہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا بھی انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پسندیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ سچے نیک بندے ہیں، جن کو جتنا مرضی ورگلا لیں لیکن وہ نہیں بہکتے، یہ اللہ کی بندگی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ تقویٰ کے اندر اتنے سخت ہوتے ہیں، ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی ایسی پناہ میں ہوتے ہیں، ہم ان کے قریب جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا، ساری باتیں چھوڑ اور مجھے یہ بتا، کیا تو نے مجھے کبھی ورگلایا ہے؟ ابلیس نے کہا، جی ہاں، ایک مرتبہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، بتا کب؟ ابلیس نے بتایا، ایک مرتبہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے، میں اس کھانے کی لذت کو لے کر آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ گیا۔ اللہ نے جتنی مجھے قوت دی تھی میں آپ کو بہکانے لگا، میں کھانے کی لذت کو آپ کے دل میں بڑھانے لگا اور آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا آپ کو گہری نیند آ گئی اور اس رات آپ کی تہجد کی نماز ضائع ہو گئی۔ اس طرح آپ کی تہجد کی نماز نہ پڑھوانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب شیطان کی یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنی تو فرمانے لگے، اچھا، شکم سیری سے عبادت میں خلل آتا ہے، تو یہ تو نے مجھے بہت پتے کی بات بتائی۔ میں آج کے بعد عہد کرتا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان کو بہت غصہ آ گیا، وہ چیختا چلاتا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل سے بھاگ گیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو بار بار معاف فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، میرا بندہ جب تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ کہتے ہیں جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، وہ ضرور معاف فرمائے گا۔ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ شیطان کی صفات ہے۔ تکبر کرنے والا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ سانسوں نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔